الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ آج کا ہمارا حقوق سیریز کا چھٹا سبق ہے اور ہمارے موضوع بہت سارے ڈسکس ہو چکے ہیں۔ ان میں آج کا عنوان شوہر کے حقوق یعنی بیوی کے فرائض۔ پچھلے سبق میں ہم نے بیوی کے حقوق کو ذکر کیا، جو فرائض شوہر کے ہیں اسے بیان کیا۔ آج بیوی کے جو فرائض ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو یہ ہم نے بات پچھلے سبق میں بھی بیان کی اور اس کی تمہید میں دوبارہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ کائنات میں انسانوں کا سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، یعنی یہ انتہائی حساس رشتہ ہے اور اسی سے یہ رشتے والدین میں بدلتے ہیں، اعزاء و اقارب کے آگے کئی رشتوں میں ہی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی ایک مرد باپ بھی ہوتا ہے، خامد بھی ہوتا ہے، دادا بھی ہوتا ہے، نانا بھی ہوتا ہے، اس کے کئی رشتے اس سے جڑ جاتے ہیں اس نکاح کے رشتے کے بعد۔ اسی طرح ایک عورت ماں بھی ہوتی ہے، بیوی بھی ہوتی ہے، وہ آگے دادی بھی ہوتی ہے، نانی بھی ہوتی ہے، یعنی اس نکاح کے رشتے کے بعد وہ کئی مقدس رشتوں میں بدل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پہلی ذمہ داری لگائی عورت کے بارے میں، اس کے فرائض کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ شوہر کا ذمہ عورت کا نان و نفقہ، اس کا خرچ پورا کرنا ہے، اس کی کفالت کرنا ہے۔ تو بیوی کا یہ فرض ہے کہ وہ عورت کی عزت کی حفاظت کرے۔ عورت بیوی کو اپنے فرائض سمجھنے سے پہلے اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے۔ مقام یہ ہے کہ اسے عورت کہا جاتا ہے، اور عورت کا مطلب یہ ہے چھپانے والی چیز۔ عربی میں چھپانے والی چیز جو چھپی ہوئی ہو، ڈھکی ہوئی ہو، اسے عورت کہتے ہیں، ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہو۔ اور اسی لفظ کو عورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عورت کا کام تو چھپ کے رہنا ہے، پردوں میں رہنا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوی کو یہ مقام دیا، جب بھی کوئی عورت اپنے اس منصب پر فائز ہو تو وہ اپنے اس مقام کو سمجھے۔ فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، دنیا سارے کا سارا سامان ہے، ساز و سامان ہے۔ فرمایا وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا بہترین سامان وہ نیک عورت ہے۔ دنیا ساری کی ساری دولت ہے، بہترین دولت وہ نیک بیوی ہے۔ یعنی جس کو نیک بیوی مل جائے اس کے لیے دنیا کی دولت ہو یا نہ ہو، لیکن عظیم سرمایہ اس کے پاس ہے۔ اور جس کے پاس ساری دولتیں ہوں لیکن نیک بیوی نہ ہو، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا دن، اس کے رات، اس کے شب و روز سب برباد ہے، اس کے گھر میں سکون ہی نہیں ہے۔ اگر سکون ہے، عورت عزت کی محافظ نہیں تو اسے ذہنی سکون نہیں ہے، کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے غیرت والا بنایا ہے۔ مرد ہو وہ غیرت مند ہے۔ غیرت کس بات کی؟ کہ جو عورت بھی اس کے ساتھ سلسلہ ازدواج میں، ازدواجی تعلقات میں، نکاح میں منسلک ہو جائے، وہ اس کے ساتھ اور کسی کا نام بھی برداشت نہیں کرتا، کوئی اور کام تو دور کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مرد کو 4 حق دے دیے نکاح کے، لیکن عورت کا ایک ہی ہے۔ ایک وقت میں
ایک ہی رشتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ مقام دیا اور ذمہ داری یہ لگائی کہ وہ عزت کی، اپنی عصمت کی، خاوند کے گھر کی، بستر کی حفاظت کرنے والی ہو، خیانت کرنے والی نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فالصالحات، پس نیک عورتیں، قانتات، فرما بردار ہیں، حافظات، حفاظت کرنے والی ہیں، للغیب، غیب میں، جب خامد گھر میں نہیں ہوتا، گھر سے باہر ہو، وہ بیوی پہ اعتماد کر کے چلا جائے تو وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، بما حافظ اللہ، اس چیز کی کہ جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی، اللہ تعالیٰ نے جسے محفوظ رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نیک عورتوں کی صفات بیان کر رہا ہے، صالح نیک مرد، صالحۃ نیک عورت، فالصالحات نیک عورتیں کون ہیں؟ کہا دو خوبیاں، قانتات، پہلی خوبی یہ وہ فرما بردار ہیں، وہ اللہ کی بھی فرما بردار ہیں۔ جو عورت اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتی ہے، جس کی بیوی لڑائی جھگڑا کرنے والی ہو، لان تان کرنے والی ہو، اسے تنگ کرنے والی ہو، وہ اپنی بیوی سے ایک سوال کر لے کہ تم اللہ کی نافرمان عورتوں میں، بندیوں میں شامل ہو یا فرما بردار؟ اوکے نہیں، میں تو جنت چاہتی ہوں، آخرت تو بہتر۔ کون ہے جو جہنم میں جانا چاہتا ہے؟ تو اسے یہ آیت پڑھ کے سنائیں۔ اللہ ڈیفینیشن کر رہے ہیں نیک عورتوں کی، جنت میں جانے والیوں کی، اور اس تعریف میں اللہ تعالیٰ 2 پوائنٹ ذکر کر رہا ہے۔ قانتات، نیک عورتیں کون ہیں؟ جو فرما بردار ہیں، اللہ کی بھی اور خاوند کی بھی۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ حافظات، حفاظت کرنے والی ہیں، للغیب بما حافظ اللہ، آنکھوں کے سامنے تو ہر کوئی احتیاط کرتا ہے، اعتماد تو غیب پر ہے کہ جب خامن سامنے نہ ہو، اپنی عزت کی، آبرو کی، کہ جب ایک موبائل میں دنیا جہاں موجود ہے لیکن وہ اپنی عزت کی، غیرت کی، خامن کی عزت کی، اس کے بستر کی حفاظت کرنے والی ہے۔ کسی سے اس کا کوئی غلط تعلق نہیں ہے، کسی پر اس کی کوئی نظر نہیں ہے، خامن کے علاوہ کائنات میں اور کوئی اس رشتے پہ نہیں ہے۔ یہ ہے حفاظت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت میں ایک دوسری چیز بیان فرمائی، فرمایا عورت، اچھی عورت کے بارے میں ذکر کیا، فرمایا جو عورت اذا نظر المرء سرتہ، جب اس کی طرف اس کا خامن دیکھے وہ عورت اسے خوش کر دے۔ بیوی کا کام یہ ہے، خامن اس کی طرف دیکھے خوش کرنے کا مسئلہ مطلب کیا ہے؟ حالات کیسے بھی ہیں، اس کے فیس ایکسپریشن جو ہیں وہ ہمیشہ ایسے رہیں کہ جس سے خامن خوش ہو، نہ شکری والے نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، منہ ہر وقت بنانا نہیں، محلے دار، رشتہ دار شادیوں بیاہوں پہ اور اپنے حلقہ احباب میں، عورتوں میں جب یہ جمع ہوں تو میک اپ بھی مل جائے، سب کچھ مل جائے، اور جو خامن جس کے لیے یہ سب کرنے کا حکم ہے اس کے لیے سیدھے منہ سے بات بھی میسر نہیں ہے، تو یہ نیک عورتوں کی صفت نہیں ہے۔ تو نیک عورتوں کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ اپنے خامن کو خوش کرنے والی ہیں۔ فرمایا کہ جب خامن گھر سے غائب ہو تو عزت کی اور مال کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت میں عزت کا بھی ذکر کیا اور مال کا بھی ذکر کیا، یعنی خامد کے مال کی حفاظت کرنا، اسے ایسی جگہ پہ خرچ نہ کرنا کہ جس سے وہ ضائع ہو جائے، یا خامد کی عدم موجودگی میں یا جہاں اسے پسند نہیں ہے وہاں پہ خرچ کرنا، تو اس کے مال کو ضائع ہونے سے بچانا اور مال کی بھی اور عزت کی حفاظت کرنا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا ایسی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت سنائی دی۔ اس کے بعد دوسرا حق اور دوسرا عورتوں کا فرض وہ یہ ہے کہ گھروں کو اپنا مسکن بنائیں، مسکن رہنے کی جگہ، سکون کی جگہ، آرام کی جگہ۔ مرد کی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے، جہاد پہ جانا ہے تو مرد نے، باہر کے کام کرنے ہیں تو مرد نے، محنت مشقت کرنی ہے تو مرد نے۔ یہ یورپ نے برابری کے چکر میں عورت کو مرد کے برابر پہ لا کر ذلیل و رسوا کیا کہ آج وہاں پہ خواتین در در پہ دھکے کھاتی ہیں اور مرد
جو ہے وہ بچے پیدا کر کے اسے اس بات کی خبر ہی نہیں کہ میری اولاد بھی ہے، میں نے اس کی کوئی ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے، لیکن یہ ساری ذمہ داریاں، ساری مشکلات ایک عورت کے لیے ہیں۔ اب یہ گندا نظام ایک معاشرے کا مشرق پر ہمارے معاشروں میں فٹ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہمارے معاشروں کا رواج کیا ہے کہ مرد کی ذمہ داری ہے کمانا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، عورت کی ذمہ داری ہے گھر میں رہنا، حفاظت کرنا، بچوں کی تربیت کرنا، اور مرد 12 گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے، عورت 24 گھنٹے کی ملازمہ ہے، اس نے ہر وقت گھر میں دھیان رکھنا، مرد کی چھٹی بھی آ جاتی ہے، اس کو گھر کے کاموں سے، اولاد کی تربیت سے، مرد کے حقوق ادا کرنے سے کوئی چھٹی نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بیوی کی لگائی اور خاوند کی ذمہ داری ان کے خرچ اٹھانا ہے۔ لیکن برابری کے چکر میں یہاں پہ کچھ تحریکیں چلی، اور یورپ میں آج ان کا حال کیا ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اس کے چکر میں انہوں نے اس عورت کو ذلت کا، کاروبار کا، بے حیائی کا، اٹریکشن کا ایک ذریعہ اور نشان بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی عزت اور ویلیو نہیں ہے۔ اشتہاروں پہ عورت، کپڑے کی مارکیٹنگ کرنی ہے تو عورت، موٹر سائیکل کی کرنی ہے تو عورت، یعنی دنیا جہان کی ایڈورٹائزمنٹ میں عورت کا کردار اور تصویر اور بے حیائی اور فحاشی، اس میں عورت عورت عورت، جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَا، اور تم ٹکی رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، وَلَا تَبَرَّجْنَا، اور نہ تم زینت ظاہر کرو، تبرج الجاہلیت الاولی، پہلی جہالت میں زینت ظاہر کرنے کی طرح، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور تم قائم کرو نماز، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور تم ادا کرو زکوٰۃ، وَأَطِعْنَا، اور تم فرما برداری کرو اللہ، اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی۔ یہ عورت کے کام ہے، وہ گھر میں رہے اور زیب و زینت ظاہر نہ کرے، اور وہ یہ کام کر لے۔ وَقَرْنَا، اور تم ٹکی رہو، قرار پکڑو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ذمہ داری عورت کی لگا رہا ہے۔ عورت کا کام گھر کی 4 دیواری میں رہنا، اگر اس نے گھر سے باہر جانا بھی ہے تو باپردہ ہو کے نکلے، جو ہمارا آگے ایک فریضہ اور حق آ رہا ہے۔ گھر میں رہے، کوشش کرے گھر میں رہے۔ آوارہ گردی کے لیے، زمانے بھر کی خاک چھاننے کے لیے اللہ نے عورت کو پیدا نہیں کیا۔ آپ کے سامنے ریڑھی پہ کوئی ایسے 2 فروٹ چاٹ کے پیالے رکھ دیے جائیں، ایک پہ سارا دن مکھیاں بیٹھتی ہوں، لوگ اسے للچائی نظروں سے دیکھتے ہوں، اور ایک کسی ایسی چیز میں محفوظ ہو کہ نہ اسے کوئی دیکھنے والا ہو اور نہ ہی اس پہ کوئی گرد و غبار اور مکھیاں آگے بیٹھیں، تو آپ کس کو پسند کریں گے؟ جو پاکیزہ ہے، صاف ہے، ڈھکی ہوئی ہے۔ بس یہی عورت کی مثال ہے کہ جس پہ سارے جہان کی نظریں پڑیں، جس کے باہر نکلنے پہ آوارہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں، جو خود بھی مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہو۔ قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانیاں بیان کی گئیں ان عورتوں میں شامل ہو، اس کا تعلق مردوں سے، پاکیزہ اور نیک صالحین سے نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ صالحین تو اللہ تعالیٰ نے ان پاک باز عورتوں کے لیے پیدا کیے جو کور میں، برقع میں، چادر میں لپٹے رہتے ہیں، جنہوں نے کبھی بھی اپنی زینت کو لوگوں کے سامنے واضح نہیں کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والیوں کی صفات بیان کی، جن پہ نظر صرف اور صرف ان کے خامند کی یا محرم رشتہ داروں کی پڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھی گھروں میں قرار پکڑو، وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ آپ دیکھ لیں ہماری ڈرائیونگ پہ بڑی بحث ہوتی ہے، کیا خواتین ڈرائیو کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے علماء نے، عرب علماء نے بھی فتویٰ دیا کہ اگر کوئی محلے کا مسئلہ ہے تو یہ کار وغیرہ، یعنی یہ ایسی سواریاں ہیں کہ جس میں عورت کا پردہ محفوظ رہ سکتا ہے، اور یہ موٹر سائیکل یا سائیکل، اس میں پردہ محفوظ نہیں ہو سکتا۔ چلیں کار وغیرہ ڈرائیو کر لیں، لیکن سفر پہ نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ سفر پہ عورت جائے مگر اپنے محرم کے ساتھ، اس کے بغیر وہ سفر نہ کرے۔ یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو ہم سے کئی بندے یہ سوال کرتے تھے کہ عورت کا دل اتنا بڑا ہو اور وہ یہ کرے اور وہ کرے،
تو وہ سفر کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ جب راستے غیر محفوظ تھے، اب تو جدید ٹیکنالوجی ہے۔ تو ہم جواب میں کہتے تھے کہ اگر ٹائر پنچر ہو جائے، کوئی ٹائر لگانے والا نہ ملے، تو مرد تو بازو اوپر کرتا، آستینے چڑھاتا ہے، اسٹپنی نکالتا، خود ہی بدل دیتا ہے۔ عورت کیا کرے؟ پیٹرول ختم ہو جائے، وہ 4 بندوں کو ہاتھ دے گا، دھکا لگائے گا، کسی مقام تک پہنچ جائے گا۔ عورت کیا کرے؟ اور آپ نے دیکھ لیا پچھلے کئی دنوں سے یہ تماشا بنا ہوا ہے موٹر وے کا مسئلہ، کہ رات کا وقت تھا، پیٹرول ختم ہو گیا، یوں ہو گیا، وہ ہو گیا۔ بھئی جب آپ شریعت کی خلاف ورزی کریں گے، جب سفر پہ غیر محرم کے ساتھ یا محرم کے ہی بغیر نکلیں گے، اس کا نقصان تو ہوگا، کیونکہ دنیا جتنی بھی جدید ہو جائے، پیٹرول پھر بھی ڈلوانا پڑنا ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے، اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ تم گھروں میں رہو، سفر پہ جانا ہے تو محرم کے ساتھ۔ ایک بندہ آیا جہاد کی اجازت مانگتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ اس کی بیوی حج پہ جانا چاہتی ہے۔ آپ نے کہا تو اس کے ساتھ حج پہ جا، تجھے جہاد سے میں رخصت دیتا ہوں۔ جہاد جیسے امر سے رخصت، لیکن یہ نہیں کہا کہ تیرا عمل حج سے بھی بڑا ہے، تو جہاد پہ جا اور اسے بغیر محرم کے حج کے سفر پہ روانہ کر دے۔ کہا حج سے بھی زیادہ، جہاد سے بھی زیادہ عورت کی عزت کا مسئلہ ہے، لہذا اس کے ساتھ محرم ہے، تو اس کا خامند ہے، تو سفر کر اور حج پہ جا، میں تجھے جہاد کی رخصت دیتا ہوں۔ تو وقرن فی بیوتکن، عورتوں کا کام گھروں میں رہیں، سفر پہ جانا ہے تو محرم کے ساتھ نکلیں، بازاروں میں آوارہ گردی کرنا، بغیر ضرورت کے نکلنا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بنی اسرائیل کی اس عورت کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ جو اونچی ایڑی والی جوتی پہن کے مردوں کے درمیان چلتی تھی اور اس کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اس میں وہ خوشبو بند کر کے رکھتی تھی، اور جب بھی مردوں کے پاس سے گزرتی انگوٹھی کا ڈھکن اٹھاتی اور مرد خوشبو سے لوٹ پوٹ ہوتے، اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ بازار میں بیٹھنے والے لوگ، کیا بات ہے، کون جا رہا ہے، کہاں سے خوشبو آ رہی ہے؟ فرمایا یہ عورت جہنمی ہے، یعنی مردوں کو مائل کرنے والی ہے۔ پھر آپ نے دوسرے مقام پہ کہا، ان کی شریعت نے باہر نکلنے کے بھی آداب بیان کیے، گھر میں رہیں، باہر نکلنا ہے محرم کے ساتھ نکلیں، لیکن فرمایا کہ خوشبو لگا کے کوئی عورت نہ جائے، یہ عورت کا فرض ہے کہ وہ گھر سے نکلے خامند کی اجازت سے، محرم کے ساتھ، بیٹا ہو ساتھ، بھائی ہو، سفر پہ جانا ہے، لیکن ساتھ کہا کہ وہ خوشبو نہ لگائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کے نکلے، اس کو اگر آج ہم اپنی زبان میں بیان کریں، میں دور جدید میں، باڈی سپرے لگا کے نکلے، پرفیوم لگا کے نکلے، کوئی ایسی کریم، میک اپ یا ہیئر آئل، تیل لگا کے نکلے کہ جس کی خوشبو ہے اور جس کے گزرنے سے غیر محرم خوشبو پاتے ہیں، فرمایا ایسی عورت فاہیہ زانیتن زانیتن زانیہ، 3 بار کہا، اس عورت کو زنا کا گناہ ملتا ہے، یہ زانیہ عورت ہے۔ بس خوشبو لگائی ہے تو زنا کا گناہ پڑ گیا۔ وجہ اب آپ دیکھ لیں بازاروں میں کتنی عورتیں ایسی ہیں جو ایسے کام کرتی ہیں۔ ہم گھروں میں خواتین کو پابند کریں کہ عزت کی حفاظت میں گھر سے باہر نکلتے خبردار کوئی تیل، کوئی کریم، کوئی سرخی پاؤڈر، کوئی باڈی سپرے، کوئی خوشبو، حتیٰ کہ اگر کسی ایسے فلائٹ میں رہتے ہیں آپ، فلیٹ ایسا ہو یا کمبائن سسٹم ہو کہ جہاں پر غیر محرم بھی ہیں، وہاں پر بھی وہ یہ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کا استعمال صرف محرم کے لیے اور خاص کر خامد کے لیے۔ اگر غیر محرم نے اس خوشبو کو پا لیا، فرمایا وہ عورت زانیہ ہے۔ بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو فرماتے تھے کہ وہ عورت غسل کرے، اس پہ فرض ہو جاتا ہے، اتنا بڑا گناہ ملتا ہے اسے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور نہ وہ ایسی زینت کو ظاہر کریں جیسے جہالت میں پہلے زینت کو ظاہر کرتی تھی، یعنی بناؤ سنگار، خوشبوئیں، لباس ایسا۔ اچھا بعض عورتیں نا پیاری نہیں ہوتی، وہ بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی، اچھا وہ برقع اس لیے پہنتی ہیں تاکہ اٹریکشن پیدا ہو جائے،
حالانکہ برقعے کا مطلب ہوتا ہے زینت چھپانا، اور وہ برقع پہنتی ہیں زینت والی، ایسی پوشاک، ایسا برقع، ایسا عبایا کہ ویسے تو خوبصورت نہیں ہے لیکن برقع ہی ایسا اٹریکٹ کرے، خود بھی مائل ہونے والی ہوں اور مائل کر کے گناہ گار کرنے والی ہوں۔ تو یہ ہے جہالت کی زینت، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پردے کا مطلب سادگی، پردے کا مطلب اگر لباس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں تو وہ بھی چھپ جائیں۔ تو اگر کوئی اس سے ہٹ کر ایسا کام کرتی ہے، بناؤ سنگار سے لے کر پردے تک کہ جس سے جہالت والے انداز نمایاں ہوتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور کہا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، گھر میں رہ کے نماز قائم کرو، نماز۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر تمہیں اللہ نے اتنا مال دیا ہے، تمہارے پاس ذاتی مال ہے، تمہارے باپ کا مال ہے، تمہارے خامد کوئی تمہیں ذاتی طور پہ کچھ عطیہ کرتا ہے، اسے اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو۔ زیور تمہارے پاس سونا پڑا ہے، اگر جو سونا عورت کا ہے اسے ماں باپ نے دیا یا خامد نے حق مہر یا تحفتاً دیا، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا خامد کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ اس کی مالکہ عورت بیوی ہے، وہ اس کی مالکہ ہے، اس کی زکوٰۃ دینا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ وہ چاہے زیور بیچ کر دے، چاہے جمع پونجی اکٹھی کر کے دے، یا چاہے خامد اس پہ صدقہ کرتے ہوئے، رحم دلی کرتے ہوئے اپنی طرف سے ادا کر دے، وہ خامد کی ذمہ داری نہیں، زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کرنا یہ عورت کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بات ہی ختم ہو گئی کہ ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، خلاصتاً اللہ نے ذکر کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ یہ چیپٹر ہو رہا ہے ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیتیں ہیں۔ یہ جو آیت ہے نا، اس کے آگے حوالہ صحیح کر لینا، یہ نساء کی نہیں، غلطی سے یہ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب نبیوں کی بیویوں سے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے کیا، کہ جن کے دل ساری کائنات کی عورتوں سے پاک تھے، جن کی نظریں جتنی خواتین حوا سے لے کر پیدا ہونے والی قیامت تک ان سب سے پاک تھیں، مگر اللہ انہیں بھی اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ آپ نے اپنے گھروں میں رہنا ہے اور جہالت جیسی زیب و زینت کو نہیں اپنانا، اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے خامد پر خرچ کرنا اور بیجا خواہشات سے اجتناب۔ ہماری آج کل خواتین کا بڑا مسئلہ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ خواہشات ہیں، ناجائز خواہشات۔ خامد کی اتنی آمدنی بھی نہیں ہے لیکن وہ بڑے زوروں سے منوانے کی کوشش کرتی ہیں، اور اگر نہیں مانتے تو لڑائی ہوتی ہے۔ تو یہ بات اچھی نہیں ہے۔ عورت کی ذمہ داری کیا ہے کہ خرچ مرد نے دینا ہے، لیکن عورت بے جا خواہشات جو مرد کی آمدن سے زیادہ ہے وہ نہیں کر سکتی، یہ اس کا فرض ہے، وہ صبر کرے گی، جو ملتا ہے اس پہ راضی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے لِيُنْفِقْ، لازم ہے کہ خرچ کرے، ذو سعۃ، وسعت والا، من سعتہ، اپنی وسعت کے مطابق، خامد خرچ کرے، ذو سعۃ من سعتہ، اپنی وسعت کے مطابق، ومن قدر علیہ، اور جس خامد پر تنگ ہو جائے، رزقہ، اس کا رزق، ومن قدر، اور جس پر تنگ ہو جائے، علیہ، اس پر، رزقہ، اس کا رزق، فَلْيُنْفِقْ، بس چاہیے کہ وہ خرچ کرے، مما، اس سے جو آتاہ اللہ، اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ لا یکلف اللہ، نہیں مکلف بنایا اللہ تعالیٰ نے، نفساً، کسی جان کو بھی، الا، مگر، ما آتاہا، جتنا اس کو دیا ہے اسی کے برابر۔ سیجعل اللہ، ان قریب اللہ تعالیٰ کر دے گا، بعد عسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو کتنی پیاری بات کہی، فرمایا کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بخل نہ کرے۔ اللہ نے جو اسے دی ہے، فَلْيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، آپ کی جو آمدن ہے اچھی آ رہی آمدن تو بخل نہ کرو، اپنی استطاعت کے مطابق کھلا خرچ کرو، جو جائز ضروریات ہے پوری کرو۔
لیکن فرمایا ومن قدر علیہ رزق، حالات یکساں نہیں رہتے. شادی ہوئی تو پراڈو تھی، بوڑھا ہوا تو کچھ بھی پاس نہ رہا. شادی تھی تو سائیکل بھی نہیں تھی، حالات نے پلٹا کھایا تو پراڈو پہ سفر کرنے لگ پڑا. یہ تو ماں باپ لاکھ دیکھ لیں، پہلے بڑے مالدار بچوں کو دیکھ لیں، رشتہ کرتے وقت بڑی بڑی ڈیمانڈیں رکھ لیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قسمت میں لکھا ہے. قسمت سے زیادہ نہیں اور وقت سے پہلے نہیں. جو رب نے لکھا ہے وہ شادی کے بعد ملنا ہی ملنا ہے، اور جس وقت پہ لکھا ہے اس سے پہلے نہیں ملنا. جتنی مرضی ٹکریں مار لیں، بس اللہ پہ توکل کریں اور محنت کریں. فرمایا کہ جس کے حالات تنگ ہو گئے، کاروبار اچھا تھا، اچانک کاروبار خراب ہو گیا، کرونا آ گیا. پہلے مہینے کا 1,00,000 روپے کا بجٹ تھا، 20,000 50,000 کا تھا، اب 10 روپے کا بھی نہیں رہا. اب کیا کریں؟ فرمایا کہ اب بندے کو چاہیے اسے اللہ جو دیتا ہے اس کو خرچ کر دے. اب اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا. اللہ تعالیٰ نے خامد کو اس کی آمدنی سے زیادہ مکلف ہی نہیں بنایا. اللہ نے اس سے یہ نہیں پوچھنا کہ تیری آمدنی 30,000 تھی، تو نے 50,000 کیوں نہیں خرچ کیا. کہا نہیں، اللہ دیتا ہے، دیا تو اللہ نے ہے. کہا میں نے جتنا دیا بس اسی کا سوال ہوگا. عورت کو بھی چاہیے، اس کا فرض ہے کہ خامد کی جتنی استطاعت ہے اسی کے مطابق اپنے اخراجات کو مینج کرے اور اللہ تعالیٰ پہ راضی ہو اور بیجا خواہشات نہ کرے. اب اللہ نے کتنی پیاری عقیدے کی اصلاح کر دی. اس کو سوچ آئے گی کل تو میں اتنا اچھا کھاتی پیتی تھی، کل تو کسی شادی پہ ایک جوڑا پہنا دوبارہ پہننے کو دل نہیں کرتا تھا، لوگ کیا کہیں گے، اور آج ایک ایک سوٹ کئی کی جگہ پہ پہننا پڑ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ جلد ہی تنگی کو آسانی میں بدل دے گا. صبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اس تنگی کو آسانی میں بدل دے گا. لیکن یہ جو صبر ہے نا، یہ وہ والا صبر نہ ہو 2 عورتیں لڑ رہی تھی، اتنا لڑی، تانے بھی دیے، سب کچھ کیا، اینڈ پہ کہہ دیا چل میرا صبر ہی ہے. یہ ہمارے معاشرے والا صبر نہیں. صبر کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مشکلات کے بعد کیسی مشکلات پر آسانیاں لاتا ہے، اللہ کیسے صبر کا تقاضا کرتا ہے. وہ ذرا صبر ملاحظہ فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے ہیں. آپ نے ایک عورت کو دیکھا، اس کا بچہ فوت ہوا، بڑا غم کا موقع تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرو. اسے پتہ ہی چلا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ صبر کرو. اس نے کہا یہ پریشانی آپ پہ آئی ہوتی نا تو آپ کو پتا ہوتا، تجھے کیا پتا، آپ تو چلے گئے آگے، گھر کو آگے، اور لوگوں نے بتایا کہ تو غم میں نڈال ہے، تجھے پتا یہ بات کس نے کی؟ کہا نہیں. کہا یہ بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. وہ بھاگتی ہوئی نبی علیہ السلام کے پاس آئی، دروازے پہ پہنچی، کہا اللہ کے نبی مجھے پتہ نہیں چلا، معاف کر دیں. آپ نے کہا الصبر عند صدمۃ الاولی، اور صبر تو مصیبت کے پہلے وقت میں تھا. مصیبت پڑی، جس عورت نے صبر کر لیا اس کا صبر ہے. اور مصیبت پڑی، حالات خراب ہوئے، خامد کو توڑ توڑ کے جواب دے دیے اور نافرمانی کر دی، اور ساری مشکلات جو تھیں وہ بھی اور جو آسانیاں تھیں انہیں بھی برابر کر دیا. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خواتین سے آپ اکثر جا کے خطاب کرتے، عیدین کے موقعوں پہ خطاب کرتے اور کہتے خواتین کی جماعت صدقہ کرو، میں تمہاری جہنم میں بہت بڑی تعداد دیکھ رہا ہوں، میری امت کی کثیر تعداد عورتوں کی جہنم میں جائے گی، صدقہ کرو صدقہ. جواب ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا تمہارے 2 کام ہیں. نمبر 1 تم لان تان بہت کرتی ہو، جب سنانے پہ آتی ہو تو زبان تمہاری خاموش نہیں رہتی. اور نمبر 2 جب خامند کی نافرمانی ناشکری کی باری آتی ہے تو ساری زندگی بھی خامند نے اچھا کھلایا ہو، تم کہتی ہو کہ جب سے آئی ہوں آج تک کچھ ملا ہی نہیں. اور یہ ہماری خواتین کا اکثر حال ہے. فرمایا تم صدقہ کیا کرو، اللہ سے ڈرو. یہ نہیں صبر. صبر یہ ہے کہ جس کا ذکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک بڑی پیاری مثال ملتی ہے. ابو طلحہ سفر پہ تھے، ان کا بیٹا بیمار تھا، واپس آئے تو بیٹا فوت ہو گیا. سفر سے آئے، بیوی نے سوچا کہ میرا خامن سفر سے آ رہا ہے
تو میں اسے اگر آتے ساتھ ہی خبر دوں گی اس کا کیا بنے گا۔ اس نے کیا، گھر کے ایک کونے میں اپنے فوت شدہ بیٹے کو لٹا دیا۔ اب عورت کا حوصلہ دیکھیں، عورت اور حوصلہ، صبر، لٹا دیا۔ اور یہ سب کچھ کیا کیوں؟ خامد کے آرام کے لیے لٹا دیا۔ خامد گھر میں آیا اور کہا بیٹا کیسا ہے؟ اس نے گول سا جواب دیا، کہنے لگی کہ اس کا سانس اب امن میں ہے اور امید اللہ نے اسے آرام دے دیا۔ اس کا مطلب ابدی آرام تھا، لیکن خامد یہ سمجھا کہ شاید بہتر ہے پہلے سے۔ اس نے کھانا کھلایا، خدمت تواضع کی، اس کے حقوق زوجیت ادا کر دیے۔ صبح ہوئی، نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے، یہ غسل کیا۔ بیٹا کیسا ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو امانت دے اور کہ میری امانت واپس کرو تو آپ کیا کریں گے؟ کہا خوشی خوشی واپس کریں گے۔ کہا بیٹا بھی رب کی امانت تھا، وہ لے گیا، اب اس لیے تمہیں خوشی خوشی اس بات کو اللہ کے سپرد کرنا چاہیے۔ کیسی عورت تھی کہ رات شام سے لے کر فجر تک اس صدمے کو برداشت کیا، ماں ہو کر۔ کس کے لیے؟ صرف خامد کے آرام کے لیے، اور کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نماز پڑھی، آپ کو سارا واقعہ بتایا۔ آپ نے کہا کہ جو تم نے رات کو آپس میں ملاقات کی، جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں برکتوں سے نواز دے۔ راوی کہتے ہیں میں نے پھر ابو طلحہ کے 9 بچے دیکھے اور سارے بچے قرآن کے حافظ تھے، کیونکہ اللہ کے نبی نے انہیں برکت کی دعا دے دی۔ اس بیٹے کے بعد 9 بچے عطا کیے اللہ۔ بھائیو صبر ہو تو ایسا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیوی ہے کہ جس کی موجودگی میں نبی علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اتنی مالدار تھی، اتنی مالدار تھی کہ سارا مال اسلام کے بعد اسلام کے لیے لوٹا دیا۔ اور آخری وقت میں کیا ملا؟ 3 سال شیب ابی طالب میں گزارے، سارے معاشرے کا بائیکاٹ تھا، ایک گھاٹی میں رہتے تھے، کوئی سلام لینے پہ روادار نہیں تھا، سب نے بائیکاٹ کیا، صرف ابو طالب کی پشت پناہی تھی۔ اور اللہ کے نبی اور خدیجہ پہ وہ وقت آیا جس کے خزانے اونٹ اٹھا کے مکہ میں چلا کرتے تھے، آج وہ چمڑا اور پتے کھا کے چوس کے چبا کے گزارا کرتی ہے، اور اسی بھوک میں بیماریاں لگ گئیں اور اسی حالت میں فوت ہو گئیں، مگر اللہ کے نبی کے آگے کبھی اف نہیں کیا، میں آئی تھی تو کیسی تھی، تو نے میرا حال کیا کیا۔ اس لیے میرے نبی آپ کی 13 بیویوں میں سے 12 اور 12 میں بعد میں 9 بیویاں ایک وقت میں رہیں، میرے نبی یہ بات کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے خدیجہ خدیجہ ہی تھی، اس جیسی بیوی کوئی نہیں تھی۔ ہماری ماں بہنوں کے لیے یہ رول ماڈل ہیں، وہ ان کی سیرت کو پڑھیں، کردار کو پڑھیں، خاص کر اس مالی معاملات میں، پیسوں کے معاملات میں خامد کو حوصلہ دینے والی بنے، صبر کرنے والی بنے۔ صبر کریں گی تو جنت پائیں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ اس کے بعد ہے شرعی پردہ کریں، گھر میں رہیں، گھر سے باہر نکلتی ہیں تو شرعی پردہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے کہا ہماری عورتیں بھی اور باہر والی عورتیں بھی ساری یہ بے پردہ چلتی ہیں، ہمیں کوئی پہچان ہی نہیں ہے، بھی ہماری خواتین کون سی ہیں، باہر والی کون سی ہیں، یہودیوں کی بھی ہیں، مشرکین کی بھی ہیں، تو کیوں نہ ہماری خواتین پردہ کریں، پردہ، اور وہ جب بازاروں میں چلیں تو پہچان لی جائیں یہ پردے دار مسلمانوں کی عورت ہے۔ یہ بھی رائے پیش کی تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا النبی، اللہ اس بات کی اصلاح گھر سے کرتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں کو، وبناتک اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی ساری عورتوں کو۔ زوجتن ایک بیوی کو کہتے ہیں، جمع ہوتی ہے ازواج، میرے پیغمبر کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، تو کہا کل لازواجک، ساری بیویوں کو کہہ دیں۔ بنتن ایک بیٹی، بنات ایک، دو سے زیادہ بیٹیاں، جمع کا صیغہ، میرے پیغمبر کی ایک بیٹی نہیں تھی بلکہ 4 تھیں، اس لیے رب نے کہا وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں۔ یہ جواب ہے، دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے پیغمبر کی 3 بیٹیاں زینب، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن کو اہل بیت سے خارج کرتے ہیں۔
جو یہ کہتے ہیں پیغمبر کی ایک بیٹی تھی فاطمہ، باقی 3 بیٹیاں نہیں تھیں، اگر ایک بیٹی تھی تو اللہ صرف بنت کا لفظ کہتا، اللہ کہتا ہوا بنتک، مگر رب نے کہا ہوا بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیں، یعنی آپ کی بیٹیاں 4 تھیں۔ اب کہا ہوا نساء، لوگ کہتے ہیں جی بیٹیوں سے مراد امت کی بیٹیاں ہیں، وہ باقی لوگوں کی بیٹیاں، لوگوں کی بیویاں، پیغمبر تو باپ ہی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ ساری یہ بیٹیوں میں تھی تو اللہ نے یہ کیوں کہا ہوا نساء المؤمنین؟ اللہ کہہ دیتا کلی ازواجک و بناتک، پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو، باقی امت کی ساری عورتیں تیری بیٹیاں ہیں اور ان بیٹیوں سے کہہ دو، مگر اللہ نے کہا ہوا نساء المؤمنین، اور مومنوں کی باقی عورتوں سے کہہ دو۔ سمجھ آئی؟ بیویوں کا تعلق بیویوں سے ہے، بیٹیوں کا بیٹیوں سے ہے، اور امت کی باقی عورتیں نساء المؤمنین میں آ گئی، اور باقی مومنوں کی عورتوں کو کہہ دو۔ یہ دلیل ہے بہت بڑی کہ پیغمبر کی ایک نہیں 4 بیٹیاں تھیں۔ وہ بناتی وہ نساء المؤمنین، کیا کہتے ہیں؟ یدنین علیہن، وہ لٹکا لیں اپنے اوپر، من جلابیبہن، اپنی چادروں کا کچھ حصہ، جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو چادریں ہیں نا ان کو لٹکا لیں۔ اس کی تشریح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی، کہا کہ عورت گھر سے باہر نکلے اس کی صرف ایک آنکھ نظر آنی چاہیے، باقی سر سے لے کر پاؤں تک وہ ڈھانپ دینی چاہیے، اور فرمایا ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، ان یعرفنا، پہچان لی جائیں، فلا یؤذین، تو تکلیف نہ دی جائیں۔ جب بازار میں نکلے تو سب سمجھ جائیں یہ مومنوں کی عورتیں جا رہی ہیں، تو انہیں تکلیف نہ پہنچے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ شرعی پردہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کہا کہ پردہ کرو۔ ایک بندہ کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کے نبی ارایت الحم، دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یعنی جو خامند کا سگا بھائی ہوتا ہے۔ آپ نے کہا الحم الموت، اور دیور تو موت ہے، یعنی وہ تمہارے گھر میں رہتے ہیں، نامحرم ہے، وہ تو زیادہ خطرناک ہے، اس سے تو پردہ کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہے ہی موت، بلکہ بے پردگی اختیار کرو گے تو تمہاری موت ہوگی، تم سگے بھائی آپس میں لڑ پڑو گے، خونی لڑائیاں ہو سکتی ہیں تمہاری، ایک دوسرے کے اعتماد خراب ہو سکتے ہیں، تو لہذا پہلے ہی وہ کام نہ کرو، پہلے ہی اپنی عورتوں کو شرعی پردہ کرواؤ، یعنی جن سے پردہ نہیں ہے، جن سے خامد کے علاوہ نکاح نہیں ہو سکتا، باپ ہے، بھائی ہے، اپنا بھتیجا بھانجا خامد کا نہیں، اپنی بہن بھائی کا بیٹا، اور اس طرح پھپھی اور خالہ جس کی ہے، تو یہ جو پردے کے رشتے بتا دیے جن جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان سے پردہ بھی نہیں ہے، جس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہوگا۔ تو آپ نے یہ شرعی پردہ بتا دیا، لیکن ہمارے ہاں بڑے دیندار لوگ ہیں، یہ پردہ ہی نہیں ہے، دیور سے پردہ نہیں ہے، کزنوں سے پردہ نہیں، خامد کے کزنوں سے پردہ نہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ بے حیائی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خاندان والے ایک دوسرے بھی شک کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لڑائی جھگڑے۔ جب آپ شریعت کی حدود کو پامال کریں گے تو اللہ آپ کی عزتوں کو پامال کرے گا۔ جب آپ حدود اللہ کو گھروں میں عزت دیں گے، ان کی پاسداری کریں گے تو اللہ آپ کی عزتوں کی پاسداری کرے گا۔ بس یہ اللہ سے سودا کر لو، پاسداری تم کر لو، اللہ تمہاری پاسداری کرے گا۔ حدود اللہ کو ٹھوکر پہ آپ رکھ لیں، اللہ آپ کی عزتوں کو ٹھکرا دے گا۔ یہ اللہ کا سیدھا سیدھا فیصلہ ہے۔ پردہ، شرعی پردہ۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اطاعت، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ خامد کی اطاعت کرنا عورت پر فرض ہے۔ کن کاموں میں؟ کہ جن کاموں میں شریعت کی خلاف ورزی نہ ہو، ہر وہ کام۔ پہلے حدیث پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب عورت 5 نمازیں پڑھ لے، وصامت شہرها، رمضان کے روزے رکھ لے، وحافظت فرجها، اور اپنی عزت کی حفاظت کرے، واطاعت زوجها، اور اپنے خامد کی اطاعت کر لے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ خامد کو سجدہ کرے۔ اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں کہ عورت خامد کی اتنی اطاعت کرے، صحیح حدیث، اگر خامد یہ کہہ دے کہ یہ زخم ہے جس میں پیپ پڑی ہے، اس پیپ کو چوس لو،
کہا عورت کو چاہیے یہ بھی چوس لے. اب خامند کہہ تو نہیں سکتا، لیکن مثال اللہ کے نبی نے دے کے سمجھایا، یعنی وہ کام جو تمہیں ناپسند ہیں مگر جائز ہیں، خامند اگر اس کا بھی حکم دے وہ کام کرو، کیونکہ خامند کی اطاعت کرنا تمہارے اوپر. ہاں اگر وہ ایسے کام کا حکم دے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کام نہیں تم کر سکتی، باقی ہر کام کرنا ہے. ہمارے ہاں خواتین کا یہ بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، شادی ہوئی گھر میں آئیں، بیچارے خامند کہتے ہیں بھی میرے ماں باپ کی خدمت کرو، عزت کرو، یہ کرو. آج کل کی پڑھی لکھی خواتین جواب دیتی ہیں بھی خامند کے والدین کی عزت کرنا کہاں پہ لکھا ہے، ہمیں دکھا دو. اچھا بھئی ہم یہ نہیں کہتے کہاں پہ لکھا ہے. ایک تو الزامی جواب ہے کہ وہ جو آپ کے گھر میں بہو صاحبہ آپ کے بھائی کی بیوی تشریف لائی ہیں کہ آپ ان کے لیے بھی یہ پسند کرتی ہیں کہ وہ آپ کے والدین کی خدمت نہ کریں، چونکہ کہیں لکھا نہیں نہ ہوا. یہ سمجھانے کے لیے جواب ہے، لکھا تو کہیں نہیں ہوا. اگر آپ کے لیے جائز نہیں ہے تو آپ اپنی بھابھی کے اسے بھی کہو میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرنی. خبردار شریعت میں کہیں نہیں لکھا ہوا میں بھی نہیں کرتی تو بھی نہ کر. لیکن یہاں پہ ضابطے ایک نہیں ہیں، ادھر خدمت کرنی نہیں اور ادھر ڈنڈے سے کروانی ہے. اگر وہ نہ کرے تو بھائی کو مشورہ دینا ہے کہ اس کو طلاق دے دو، یہ یہاں پہ رہنے کے قابل نہیں ہے. دوسرا جواب، خامند کی اطاعت کرنا تو فرض ہے نا. بولیں جب خامند اس بات کا حکم دے کہ میرے ماں باپ کا تم نے یہ کام کرنا ہے تو پھر خامند کی اطاعت کرنا تمہارے اوپر فرض ہے. پھر یہ کام بھی اور کام بھی تمہارے اوپر فرض ہو جائیں گے. اب اگر تم انکار کرو گی تو اللہ کی نافرمانی کرو گی. اب بات اس فرض نافرض کی نہیں ہے، بات خامند کی بات ماننے کی ہے. تو اطاعت کرنا ہر حال میں فرض ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیل لہا ادخلی الجنۃ من ای ابوابها شئتی. اللہ کل قیامت والے دن کہے گا 5 نمازیں پڑھنے والی، روزے رکھنے والی اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی اور خامند کی اطاعت کرنے والی، یہ جنت کے 8 دروازے ہیں جہاں سے دل کرتا ہے داخل ہو جاؤ. اللہ تمہیں اس کے بدلے میں یہ انعام دیتا ہے. آپ بھی جب اپنی بیٹیوں کی رخصتی کریں، اپنے بہنوں کی رخصتی کریں، انہیں یہ سبق پڑھائیں، انہیں یہ ساری چیزیں سکھائیں. پردہ ہے، خامند کی عزت کی حفاظت ہے، اس سے بیجا خواہشات اور ڈیمانڈز نہیں، جو اس کی استطاعت ہے اس میں زندگی بسر کرنا، اللہ پر توکل کرنا، صدقہ و خیرات اگر مال رب نے دی ہے خامند پہ خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں. اور اس کے بعد ایک دعا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جو اگر ہم پڑھ لیں، رونے دھونے کی بجائے اپنی بیویوں کو سکھائیں، شکوے کرنے کی بجائے وظیفہ کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ. مطلب کیا ہے؟ یا اللہ نہیں ہے کوئی گناہ سے بچنے کی قوت اور نیکی کرنے کی طاقت مگر تیری توفیق کے ساتھ. فرمایا صبح اور شام جو 100 مرتبہ پڑھ لے اللہ اس کی پریشانیاں، تنگی اور گھر کے فقر کو ختم کر دیتا ہے. ہر قسم کی تنگی ختم ہو جاتی. اور فرمایا یہ تو جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، یہ بہت بڑا خزانہ ہے. لہذا آج ہم ایک آپ کو اسائنمنٹ دیتے ہیں، آپ سب بھی، آپ کے بچے بھی اور آپ کی بیوی بھی. چلیں کل سے شروع کرتے ہیں، سوموار سے لے کے اگلے اتوار تک صبح اور شام یہ 100 بار پڑھنا ہے. میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، اس پہ صرف 6-7 منٹ لگتے ہیں. یہ ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں اور پورے کتنے ہیں؟ اچھا آپ نا موٹر سائیکل پہ سفر کریں، کام کریں، یہ پڑھتے جائیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک انگلی اٹھا لیں. جب یہ 15 ہو جائیں تو ادھر سے ایک اٹھا لیں، پھر یہ ہو جائیں پھر 2 اٹھا لیں، پھر یہ ہو جائے پھر 3 اٹھا لیں. کتنے ہو گئے؟ 45. پھر یہ سیٹ پورا کریں 90 اور 10 ویسے پڑھ لیں. بڑا ہی آسان ہے انگلیوں پہ پڑھنا. عادت بنا لیں، انشاءاللہ جو یہ پڑھے گا دنیا آخرت اور جنت کے خزانے پائے گا. اللہ گھروں سے فقر ختم کر دے گا. تو اپنے گھر والیوں کو یہ سمجھائیں کہ شکوے شکایتوں کی بجائے ذکر و اذکار اور وظائف. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.